بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو یہ گلزار دبستہ حصہ اول ہے اور ہم اس کتاب کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا خیر و عافیت کے ساتھ کتاب کی تکمیل فرما دیں۔ تو آج ہم اس کا پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ گلزار دبستہ، گلزار کا معنی چمن آتا ہے، باغ آتا ہے، اور دبستہ مکتب مدرسے کو بولتے ہیں۔ تو گلزار دبستہ مدرسے کا باغ یا مدرسے کا چمن یہ بول سکتے ہیں۔ حصہ اول، پہلا حصہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ لکھا ہے پہلا نمبر 1، ان فقروں میں اضافت کی ترکیبوں کو دیکھو اور خیال کرو۔ فقرہ عبارت کے ٹکڑے کو فقرہ بولتے ہیں، جملے کو بھی فقرہ بول دیتے ہیں۔ تو ان فقروں میں اضافت کی ترکیبوں کو دیکھو اور خیال کرو۔ اضافت جو ہوتی ہے وہ ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کرنا، اس طور پر کہ مخاطب کو پوری بات معلوم نہ ہو سکے۔ اضافت میں دو چیزیں ہوتی ہے، ایک مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے، اور مضاف الیہ سے مل کر جو بنتا ہے وہ بنتا ہے مرکب اضافی۔ کیا بنتا ہے؟ مرکب اضافی۔ مضاف جس چیز کی نسبت کی جاتی ہے، اور مضاف الیہ آسان سے تعریف میں کر دو، اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے کسی شے کی۔ جیسے کہ آب زر ہے، سونے کا پانی، تو آب کی نسبت کی گئی زر کی طرف، تو آب مضاف ہوا اور زر کیا ہوا؟ مضاف الیہ ہوا۔ مضاف اور اردو میں اضافت کے ترجمے میں آپ کو کیا آئے گا؟ لفظ کاکے کی رارے ری نانے نہیں آتا ہے ترجمہ کرتے وقت اردو میں، لیکن فارسی میں اضافت کی جو علامت ہے وہ ہے زیر اور کسرہ۔ زیر کسرہ دونوں ایک ہے، یعنی کسرہ یعنی زیر ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا حمزہ مکسور، اور تیسرا یا مجہول۔ یہ فارسی میں علامت ہے، ورنہ اردو میں جب بھی آپ ترجمہ کریں گے اضافت کا، تو اضافت کا ترجمے میں یا تو قبل کاکے کی آئے گا، یا تو راریری آئے گا، یا تو پھر نانے نی آئے گا۔ اور ایک بات یہ بھی کہ اضافت میں مضاف اور مضاف الیہ جو ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ عربی میں اور فارسی میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن ترجمہ کرتے وقت مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں اردو میں، اور مضاف کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ یہ کچھ بنیادی باتیں تھی، میں نے آپ کو بتا دی، یاد رکھیں۔ آب زر، سبق شروع کرتے ہیں۔ سونے کا پانی، آب کا معنی پانی، زر کا معنی سونا، تو سونے کا پانی۔ کف دست، ہاتھ کی ہتھیلی، کف کا معنی ہتھیلی اور دست کا معنی ہاتھ، تو کف دست اضافت ہو رہی ہے، مرکب اضافی، کف مضاف، دست مضاف الیہ، ہاتھ کی ہتھیلی۔ دل من، میرا دل، میرا دل۔ سر وے، اس کا سر۔ رگ پا، پیر کا رگ، پاؤں کا رگ، رگ، پاؤں کا رگ۔ سم خر، سم کا معنی چوپائے کا کھر آتا ہے، خر کا معنی گدھا، تو سم خر، گدھے کا کھر، چوپائے کے کھر کو بولتے ہیں سم، تو گدھے کا کھر۔ دم آب، دم کا معنی گھونٹ آتا ہے، آب کا معنی پانی، دم آب، پانی کا گھونٹ۔ صفت موصوف کی ترکیبوں کو دیکھو اور خیال کرو۔ نمبر 2 پہ صفت موصوف سے مل کر جو ترکیب بنتی ہے وہ ترکیب وصفی، اور صفت موصوف
ایسی ذات کو کہا جاتا ہے موصوف کہ جس کی کیفیت حالت بیان کی جاتی ہے، جس کی حالت یا کیفیت بیان کی جاتی ہے وہ موصوف ہوتا ہے، اور جس کے ذریعے ہم کیفیت حالات بیان کرتے ہیں وہ صفت ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا اچھا مرد، کیا کہا؟ اچھا مرد، اچھا مرد، ہم نے اچھا کے ذریعے مرد کی تعریف بیان کی۔ تعریف بیان کس کی مرد کی، تو مرد ہوا موصوف، اور کس کے ذریعے بیان کی؟ اچھا کے ذریعے، تو اچھا ہوا اس کی صفت۔ جیسے نیچے لکھا ہے، تو یہ دونوں چیزیں جس میں پائی جاتی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اس کو مرکب توصیفی بولتے ہیں۔ علامات میں، اضافت میں، اس کی علامتیں جو ہیں فارسی میں وہی ہے کہ جو اضافت کی علامت فارسی میں ہے، یعنی کسرہ۔ مرکب توصیفی کی علامت بھی فارسی میں کیا ہے؟ کسرہ، یعنی زیر، یاء مجہول اور حمزہ مکسور۔ اس میں بھی جو ہے فارسی میں یہی تینوں علامتیں پائی جاتی ہیں، اور عربی اور فارسی میں جو ہے موصوف پہلے آتا ہے، صفت ہمیشہ بعد میں ہوتی ہے، لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں اردو میں تو صفت کا ترجمہ پہلے کریں گے اور موصوف کا ترجمہ بعد میں۔ تو اب دیکھیں آپ، شیر نر، شیر نر، نر شیر، اسپِ چابک، چالاک گھوڑا، اسمن گھوڑا، چابک اس کی صفت ہے، تو اسپِ چابک، چالاک گھوڑا، صفت کا ترجمہ ہمیں پہلے کرنا ہے۔ خط خوب، خوبصورت خط، اچھا خط۔ نان گرم، گرم روٹی، نان کا معنی روٹی، گرم کا معنی گرم، نان گرم، گرم روٹی۔ آب خنک، آب معنی پانی اور خنک کا معنی ٹھنڈا، تو آب خنک، ٹھنڈا پانی۔ شوخ رنگ شوخ، تیز رنگ، شوق کا معنی تیز، رنگ کا معنی رنگ، رنگ شوخ تیز رنگ۔ رخت کہنا، پرانا سامان، رخت کا معنی سامان اور کہنا کا معنی پرانا، رخت کہنا پرانا سامان۔ کلاه نو، نئی ٹوپی، کلاه کا معنی ٹوپی، نو کا معنی نیا، تو کلاه نو، نئی ٹوپی۔ یہ تو ہو گیا۔ دیکھو ان جملوں میں موصوف، مفرد اور صفتیں جو ہے اس کی مرکب ہے، یعنی موصوف تو مفرد ہے لیکن صفات جو ہے وہ مرکب ہے۔ جیسے آپ خود دیکھیں، مفرد جو ایک ہو، اکیلا ہو، اس کو مفرد کہا جاتا ہے، اور مرکب جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے جو مل کر بنتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے۔ تو موصوف یہاں پر کیا ہے؟ مفرد ہے، اور اس کی صفتیں جو ہے وہ مرکب ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، گلے شوخ رنگ، شوخ رنگ، گل کا معنی پھول، یہ موصوف ہے، اور شوخ رنگ یہ صفتیں ہیں۔ تو گلے شوخ رنگ، تیز رنگ کا پھول، تیز رنگ کا پھول۔ آواز دلکش، دلکش اس میں فاعل سماعی ہے، کشیدن مصدر سے کھینچنا، تو دلکش دل کو کھینچنے والا، آواز دلکش دل کو کھینچنے والی آواز۔ کتاب خوشخط، خوشخط معنی اچھی تحریر والا، اور کتاب معنی کتاب، تو کتاب خوشخط اچھی تحریر والی کتاب۔ پیر خم کمر، پیر خم کمر، خم کمر معنی ٹیڑھی کمر والے کو بولتے ہیں، اور پیر کا معنی بوڑھا، بزرگ، ٹیڑھی کمر والا بوڑھا۔ خم معنی ٹیڑھا، کمر معنی کمر، پیر معنی بزرگ، بوڑھا، ٹیڑھے کمر والا بوڑھا۔ زن خوب رو، خوبصورت عورت، زن کا معنی عورت اور خوب معنی اچھا، رو معنی چہرہ، اچھے چہرے والی عورت مراد کیا ہے؟ خوبصورت عورت، مراد خوبصورت عورت۔ طفل نوخیز، نو عمر لڑکا، نو عمر لڑکا، تو طفل معنی بچہ، لڑکا، اور نوخیز یہ نو عمر کے معنی میں آتا ہے، تو طفل نوخیز نو عمر لڑکا، یہ تو ہو گیا۔
اب نمبر 4 دیکھو، یہ خبری جملے ہیں، یہ خبری جملے ہیں، ان کے واحد اور جمع پر خیال کرو، ان کے واحد اور جمع پر خیال کرو۔ تو یہ جملے خبریاں ہیں، ان کے واحد اور ہمیں جمع پر خیال کرنا ہے۔ تو دیکھیں، احمد ذہین است، واحد جو ایک پر دلالت کرے اور جمع جو ایک سے زیادہ پر دلالت کرے۔ فارسی میں چونکہ فارسی میں جو ہے وہ تثنیہ ہوتا نہیں ہے، واحد اور جمع ہی ہوتے ہیں، تو جمع کی تعریف فارسی میں کیا کرتے ہیں؟ جو ایک سے زیادہ پر دلالت کرے، اور واحد جو ایک پر دلالت کرے خالی۔ تو دیکھو، یہ خبری جملے ہیں، ان کے واحد اور جمع پر خیال کرو۔ احمد ذہین است، احمد ذہین ہے، یہ جملہ ہے لیکن یہ واحد ہے۔ کیا ہے؟ واحد ہے۔ احمد ذہین است، احمد ذہین ہے۔ ہما خوب اند، تمام اچھے ہیں، ہما کا معنی تمام، خوب معنی اچھے، اند یہ جمع غائب کی علامت ہے، ہاں، تو تمام اچھے ہیں یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع غائب کا صیغہ۔ محمود غبی است، محمود کند ذہن ہے، محمود کند ذہن ہے، غبی معنی کند ذہن، تو یہ بھی واحد ہے۔ کارد کند است، کارد کا معنی چھری، کند کا معنی بھتری، کارد کند است چھری بھتری ہے، یہ بھی واحد ہے۔ دلہا خوش اند، دل خوش ہیں، یہ جمع ہے کیونکہ یہ جمع غائب کا صیغہ ہے اور علامت اس کی نون دال ہے۔ دلہا یہ جمع ہے دل کی، حالف لگا کر جمع بنایا گیا، تو دل خوش ہیں۔ چاقو تیز است، چاقو تیز ہے، یہ بھی واحد کا صیغہ ہے۔ ضمیروں کی ترکیبی خبری حالت پر اور ان کے واحد اور جمع پر خیال کرو، ضمیروں کی ترکیب کی خبری حالت پر اور ان کے واحد اور جمع پر خیال کرو۔ ہمیں ضمیروں کی ترکیبی خبری حالت کو دیکھنا ہے، ترکیبی خبری حالت کو دیکھنا ہے، یعنی جو اوں، آہاں، تو، شما، من، ما، یہ ان سب کو نہیں دیکھنا، یہ تو ضمیر منفصل ہے اور یہ ابتدائی ضمیریں ہیں، ہاں، لیکن ہمیں جو دیکھنا ہے وہ خبری حالات کی ضمیر دیکھنا ہے کہ ہس، تا میں جو یہ بھی ضمیر ہے، تند ضمیر، اس کی جمع کو دیکھنا ہے، تی، تے، تم، تیم، اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، او ہست وہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ واحد ہے، اور اس میں جو ضمیر ہے وہ ہے تا۔ آہاں ہستند وہ سب لوگ ہیں، اس میں علامت کیا ہے؟ نون دال، نون دال یہ علامت ہے کس کی؟ جمع غائب کی، تو وہ سب ہیں۔ تو ہستی تو ہے، تو اس میں کیا آیا؟ یا آئی، واحد حاضر کی علامت ہے۔ شما ہستید تم سب ہو، تو اس میں یاد آیا جو کہ جمع حاضر کی علامت ہے اور یہ بھی جمع ہے۔ من ہستم میں ہوں، اس میں میم آیا، واحد متکلم کی علامت ہے۔ ما ہستین ہم سب ہیں، یا میم آئی جو کہ جمع متکلم کی علامت ہے۔ اور اس کے شروع میں جو ضمیریں ہیں، ضمیر منفصل، او، آہاں، تو، شما، من، ما، یہ تمام ضمیریں منفصل کی ہیں، اور یہ تمام ضمیریں اگر شروع میں آ جائے تو اس کا معنی وہ لگتا ہے، لیکن اگر عبارت کے بیچ میں آ جائے، ترکیب میں واقع ہو جائے، یا پھر مضاف الیہ واقع ہو جائے، تو اس کا معنی وہ نہیں لگتا، بلکہ اس کا، اس کے، یا آہاں کا معنی ان کا، ان کے، ان کو، تو کا معنی تیرا، تیری، تیرے، شما معنی تمہارا، تمہارے، تمہاری، اور من معنی میرا، میری، میرے، ما معنی ہمارا، ہمارے، ہماری، تو یہ معنی لگتا ہے جب عبارت کے بیچ میں واقع ہو، لیکن اگر شروع میں واقع ہو تو وہی معنی لگتے ہیں، وہ سب، تو، تم، میں اور ہم، لیکن جب عبارت کے بیچ میں واقع ہو تو معنی کیا لگتا ہے؟ وہی جو میں نے آپ کو ابھی بتایا۔ تو او یہ واحد غائب کے لیے آتا ہے، مذکر ہو یا مؤنث۔ آہاں یہ جمع غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث۔ تو یہ بھی جو ہے
واحد حاضر کے لیے چاہے مذکر و مؤنث، اور شما یہ بھی جو ہے شما یہ بھی جو ہے جمع حاضر کے لیے ہوتا ہے چاہے مذکر ہو یا مؤنث۔ من یہ واحد متکلم کے لیے ہوتا ہے چاہے مذکر ہو مؤنث۔ ما یہ جمع من یہ واحد متکلم کے لیے، اور ما یہ جمع متکلم کے لیے چاہے مذکر ہو یا مؤنث۔ اب آگے دیکھتے ہیں، ضمیروں کی اضافت کی حالت کو دیکھو، ضمیروں کی اضافت کی حالت دیکھو، یعنی ضمیر جو ہے یہاں پر مضاف الیہ ہے تو اس کی ہمیں حالت کو دیکھنا ہے۔ خرے او بود اس کا گدھا تھا، خرے او ضمیر ہے، خر منا گدھا، بود منا تھا۔ خرے او بود اس کا گدھا تھا، خرے آہاں بود ان کا گدھا تھا۔ کتاب تو کجاست تیری کتاب کہاں ہے، کتاب تو تیری کتاب، کجا منا کہاں، است منا ہے تو تیری کتاب کہاں ہے۔ خط شما خوب است تمہارا خط اچھا ہے، خط من بد نیست، بد منا برا، نیست نہیں ہے تو خط من میرا خط برا نہیں ہے۔ سگے ماں است ہمارا کتا ہے، سگے ماں است ہمارا کتا ہے۔ تو آج ہم یہی تک تعلیم رکھتے ہیں، انشاءاللہ آج کی تعلیم بعد میں جاری ہوگی۔